Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. محترم سامعین اور سامعات، آج 16 رمضان ہے اور کل 17 رمضان ہے۔ 17 رمضان کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ لڑا تھا، جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب و غریب معرکہ تھا۔ اس کو پڑھنے کے بہت زاویے ہیں جن سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مکے والوں کا تجارتی قافلہ شام جاتا ہے اور سمندر کے کنارے کنارے راستے میں ایک بدر کا میدان ہے، جہاں وہ روٹین میں قافلے رکتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں آرام کرنے کے لیے۔ توقع یہی تھی کہ یہاں آ کر وہ قافلہ رکے گا۔ 1 کلومیٹر بائی 800 میٹر، 800 ضرب 1000، تقریباً اتنا ایک میدان ہے اور چاروں طرف اس کے پہاڑ ہیں۔ قافلے میں 1000 اونٹ ہے اور تقریباً 63 کلو سونے کے برابر اس میں سامان ہے۔ اتنا سامان ہے اس میں، کل مال تقریباً مکے والوں نے اپنا نکال کر بھیج دیا ہے۔ اگر یہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو مسلمان آئندہ اچھی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، اور اگر یہ کافروں کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ اسی مال کے بل بوتے آئندہ مسلمانوں کو بہت پریشان کریں گے۔ تو آپ نے اس پر حملے کا پروگرام بنایا، کوئی لمبی چوڑی کمپین نہیں چلائی، جو جانا چاہتا چلا جائے۔ تقریباً 86 مہاجرین اور باقی انصار، کل ملا کر 313 لوگ تھے۔ صرف 2 گھوڑے تھے اور 100 کے قریب اونٹ تھے، جس پر یہ لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ ہر شخص سوار ہوتا تو پھر اور دوسرا سوار ہوتا، پھر تیسرا، تو یہ 2 جو تھے ان کو پیدل چلنا پڑتا۔ تو بدر کے پاس پہنچے، آپ تھوڑا دور رکے، وہاں پر کنویں پر 2 بھائیوں کو بھیجا پانی لینے کے لیے۔ ادھر سے ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور یہ قافلے کے سالار تھے، وہ بھی بہت چالاک تھے۔ ان کو خطرہ تھا کہ راستے میں جہاں پر ہم پر کوئی خطرہ ہو سکتا ہے وہ بدر ہے۔ قافلے سے آگے چلتا چلتا خود آتا ہے اور آ کر کے وہاں کے لوگوں سے پوچھتا ہے، یہاں کوئی اجنبی موومنٹ دیکھی ہے؟ کہا اجنبی موومنٹ صرف 2 لوگ آئے تھے، وہاں سے پانی بھر کر چلے گئے ہیں۔ جا کر دیکھا تو اونٹوں کی مینگنیاں توڑ کر دیکھی تو کھجور نکلی۔ کہتا یہ مدینے والوں کے اونٹ ہیں، یہ مدینے والوں کے اونٹ ہیں۔ ابھی قافلہ اس کو بہت پیچھے ہے۔ فوری طور پر مکے پیغام بھیج دیا کہ قافلہ خطرے میں ہے، جلدی آؤ۔
ادھر سے مکے والے تیار ہو کر آنا شروع ہو گئے، ادھر سے اس نے راستہ چینج کیا، بدر کو اوائڈ کرتے ہوئے نکل گیا۔ تو جس قافلے کو بچانے کے لیے وہ آ رہے تھے وہ تو نکل گیا، لیکن ابو جہل کہنے لگا اب ہم آئے ہوئے ہیں تو یہاں دھاک بٹھا کر جائیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے، وہاں رکیں گے، وہاں پر قیام کریں گے، وہاں پر شراب پئیں گے، اونٹنیاں ذبح کریں گے، لونڈیوں کو نچائیں گے، اور علاقے میں ہمارا رعب پھیل جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیغام دے دیا کہ اب جانا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے کمزور تھے، تعداد بھی کم تھی، تلواریں بھی کم تھیں، گھوڑے بھی کم تھے، اونٹ بھی کم تھے، اور جتنی تیاری وہ کر سکتے تھے وہ بھی نہیں کی تھی۔ کتنے لوگ مدینہ میں موجود تھے وہ آ سکتے تھے، خیال تو یہ تھا کہ یہ 313 اور وہ 40 لوگ ہیں صرف، اب وہ 1000 ہو گئے اور یہ پھر 313۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دو میں سے ایک ملے گا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹے کم ہیں وہ مل جائے۔ کانٹے کم کس میں تھے؟ 40 لوگوں کا مقابلہ اور مال ڈھیر سارا، اور دوسرا 1000 سے مقابلہ سخت، اور ان کے پاس تجارتی مال نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا تھا دو میں سے ایک ملے گا، تم چاہتے تھے ہلکا ملے، جس میں مشکلات کم ہیں وہ مل جائے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور اللہ چاہتا تھا کہ آج حق کو حق ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اب یہاں سے آپ سوچنا شروع کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو چھوٹا شکار ہلکا وہ دکھا کر گھر سے نکال کر لے آیا اور بڑے سے بڑھا دیا۔ اگر پہلے دن سے یہ ہوتا کہ 1000 کا مقابلہ ہے اور چلو نکلو، تو مسلمان کمزوری دکھا سکتے تھے، اور پھر ابھی 2-3 سال تو ہوئے وہاں سے آئے مکہ سے، اور مکہ والوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ والوں سے یہ طے ہوا تھا کہ مدینہ کی سطح پر ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ اب مدینہ سے نکل کر انصاری دفاع کریں گے یا نہیں کریں گے یہ ان سے طے نہیں تھا۔ تو یہاں پر بھی بحث ہو سکتی تھی کہ ہم تو آپ کا یہاں دفاع کر سکتے ہیں، باہر نہیں، جو ہمارا معاہدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو باہر نکال دیا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ اب ہم آپ کا ساتھ نہیں دیتے تو پھر پہلے کیوں آئے تھے بھائی؟ اس لیے کوئی بھی ایسی بات نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کہا مدینہ جا کر لڑتے ہیں، کسی نے کہا مدینہ سے مزید لوگوں کو بلوا لیتے ہیں۔ اور آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ نہیں، جیسے کیسے بھی ہیں یہاں لڑنا ہے، بتاؤ کیا رائے ہے تمہاری؟
انصاری مہاجر اٹھ کر کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ دیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، جانیں لٹا دیں گے. آپ پھر پوچھ رہے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو انصاری بولے، کہنے لگے لگتا ہے، حضرت مقداد کہتے ہیں لگتا ہے کہ ہم سے بنوانا چاہ رہے ہیں. وہ دن تھے، اس وقت ہمارا ایمان بالکل ابتدائی تھا، اس وقت ہم نے مدینے میں رہ کر دفاع کی بات کی تھی. اب ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جہاں بھی جائیں ہم آپ پر جانیں نشاور کریں گے، اور ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ جا تو اور تیرا رب فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جائیں آپ اور آپ کا رب جا کر لڑائی کریں، اور جب آپ جیت جائیں تو بتا دینا، پھر ہم آ جائیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہر حالت میں ساتھ دیں گے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اوس کے سربراہ کہنے لگے، حضرت اگر آپ ہمیں لے کر اس سمندر میں کود جائیں تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں بھی کود جائیں. آپ خوش ہو گئے. اب پلاننگ شروع ہو گئی. ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ جو دشمن کے قریب کا کنواں ہے اس پر قبضہ کر لیا جائے اور باقی سارے کنویں بند کر دیے جائیں. ایسا ہی ہوا. وہ کنواں اس پر منڈیر لگا کر پانی وافر کر لیا گیا اور باقی سارے کنویں بند کر دیے گئے تاکہ دشمن پانی کی وجہ سے مجبور ہو جائے. پھر ان کا ایک آدمی قسم اٹھا کر کہتا ہے یا جان دے دوں گا یا کنویں کا پانی پی کر رہوں گا. وہ قریب آیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذبح کر دیا. پھر کہنے لگے مبارزت ہوگی. مبارزت کیا ہے کہ بڑی جنگ سے پہلے، بڑے مارکے سے پہلے 2-3 لوگ ادھر سے آتے ہیں، 2-3 لوگ ادھر سے آتے ہیں، ان کا 1 to 1 مقابلہ ہوتا ہے. عتبہ اور شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ، یہ تینوں نکلے. ادھر سے حضرت حارث اور حضرت حمزہ اور حضرت علی نکلے. حضرت حارث زخمی ہوئے مگر انہوں نے اپنے مقابل کو قتل کر دیا. حضرت حمزہ نے اپنے مقابل کو قتل کر دیا. حضرت علی کا مقابل والا دونوں نے ایک وار کیا، دونوں زخمی ہوئے اور یہ دونوں فارغ ہو گئے. انہوں نے پھر ان کا تعاون کیا اور ولید کو بھی ذبح کر دیا. یہی بڑے بڑے بدماش تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پچھلی رات تھی وہ رو رو کر گزاری تھی. یا اللہ تیرا وعدہ، تیری مدد کا وعدہ، ان تقتل هذه العصابة لن تعبد، اگر آج یہ مٹھی بھر قتل ہو گئے پھر تیری عبادت نہیں ہوگی. آپ ہچکیاں لے لے کر رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے کندھے سے چادر گر گئی. حضرت ابوبکر صدیق پیچھے سے گئے، جا کر کے آپ کو چمٹ گئے اور کہتے ہیں حضرت آپ بس کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ترس آ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تشریف لائے، اٹھے، میدان بدر میں دائرے بنائے، فرمایا یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا، یہاں ولید گرے گا، یہاں ابو جہل گرے گا. یعنی اللہ کی مدد کنفرم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، کیا تمہیں کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ 1000 کے مقابلے میں 1000 فرشتہ بھیج دے؟ فرشتہ تو ایک ہی کافی ہوتا ہے. فرشتہ تو ایک بھی نہ آئے، وہ جہاں ہے وہاں بیٹھا سور میں پھونک دے تو 7 زمینوں اور 7 آسمان کی ساری مخلوق تباہ برباد ہو جاتی. تو اتنے فرشتے کیا کرنے ہیں؟ کہا ایک نہیں تو میں 3000 فرشتے بھیجتا ہوں. آج 313 کے ساتھ تم 1/3 ہو، فرشتوں کے بعد وہ 1/3 ہو جائیں گے.
کہا 3 نہیں، میں 5000 فرشتہ بھیجتا ہوں، اور یہ اس لیے نہیں کہ اتنے لوگوں کی ضرورت ہے، وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ تو صرف تمہارے دل خوش کرنے کے لیے ہے، تمہاری تسلی کے لیے ہے، تمہارا مرال اپ کرنے کے لیے ہے، تمہاری نفسیاتی حالت کو بہتر کرنے کے لیے ہے، ورنہ دشمن کو مارنے کے لیے اتنے فرشتے نہیں چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد کنفرم کر دی، آپ خوش ہو گئے، لیکن پھر بھی دشمن بھی لڑنا نہیں چاہ رہا تھا اور مسلمان بھی لڑنا نہیں چاہ رہے تھے۔ مسلمان اس لیے کہ بالکل کوئی مقابلے کا تقابل ہے ہی نہیں، ٹوٹل 2 گھوڑے تھے اور چند تلواریں تھیں، باقی پیادہ خالی ہاتھ، اور مقابلے میں 1000 اور ہر ایک کے پاس تلوار اور ڈھال، اور ان ہر ایک کے پاس 1 سے زیادہ سواریاں، مقابلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی شروع میں کیا فرمایا تھا کہ ہم نے کہا تھا 2 میں سے 1 ملے گا، تم چاہتے تھے ہلکا پھلکا مل جائے، ہم چاہتے تھے ان کی جڑ کٹ جائے۔ تو اب رب لڑوانا چاہتا ہے اور یہ دونوں فریق لڑنا نہیں چاہتے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مسلمانوں کا ایک فریق ناپسند کر رہا تھا۔ اور دشمن تو کافر بزدل ہوتا ہے، وہ تو کر ہی رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں دشمن تھوڑا کر کے دکھایا، تھے 1500 نظر آئے۔ اور اِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، مسلمانوں کی نظروں پر رب نے اثر انداز ہو کر ان کو دشمن تھوڑا کر کے دکھایا، اور دشمن کو مسلمان تھوڑے کر کے دکھائے۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ ہو جائے۔ اب وہ تھے 11,000، یہ ان کو نظر آتے تھے 500-600، یہ تھے 313، ان کو نظر آتے تھے 100-150۔ تو وہ سوچنے لگے ہم 1000 اور وہ 100-200 ہیں تو کیا کچا کھا جائیں گے ان کو۔ یہ کہتے تھے کہ ہم 313 ہیں تو وہ 500-600، تو کیا ہوا، 1 کا مقابلہ 2 سے ہے نا، تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو لڑنے پر آمادہ کیا۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ جہاد چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کافروں کو ختم تو کرنا چاہتا ہے مگر خود نہیں کرے گا، یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے، مسلمانوں سے کروائے گا اگر وہ میدان میں کھڑے رہے۔ اب دونوں طرف صفیں بن گئی، مبارزت ہو گئی، ان کے 3 پہلے ہی قتل ہو گئے۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 3-3 کے جوڑے بنا دیے تھے، 3-3 کے ٹولیاں بنا دی تھی۔ تو حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میرے دائیں بائیں جو 2 بچے تھے نا، وہ کچی عمر کے تھے، تو میرے دل میں آئی کاش جوان لڑکے ہوتے تو آج لڑنے کا مزہ آتا۔ تیر تھے صحابہ کرام کے پاس، آپ نے اسٹریٹجی بیان کی جب تک دشمن قریب نہ آئے اس وقت تک تیر نہ چلاؤ اور تیر بچا کر رکھو، صحیح بخاری میں۔ اتنے میں دائیں طرف والا پوچھتا ہے چاچا چاچا یہ بتاؤ ان میں ابو جہل کون سا ہے؟ میں نے کہا تجھے اس سے کیا مطلب، وہ پوری فوج کا سربراہ ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہے، تیرا کیا لینا دینا؟ اتنے دیر میں الٹے ہاتھ والا کہتا ہے چاچا یہ بتاؤ کہ ابو جہل کون سا ہے؟ تو جب دونوں نے پوچھا تو کہا وہ سامنے والا صفیں درست کروا رہا ہے۔ کہتے ہیں جیسے عقاب شکار پر جھپٹتا ہے، دونوں بچے بھاگے، دونوں نوجوان بھاگے،
ایک نے اس کے گھوڑے کو تلوار ماری، گھوڑا گرا تو اوپر سے وہ گرا، دوسرے نے اس کو ماری، پہلے نے پلٹ کر پھر اس کو ماری، اور بجلی کے جھٹکے کی طرح دونوں واپس آ گئے۔ یہ فدائی مشن تھا، دشمن کی صف میں گھسنا۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، دشمن کے ائمہ کو مارو، اس پر عمل کرنا، ہائی ٹارگٹ لینا، اور پھر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ ہوتا ہے فدائی مشن۔ اور خود کش مشن اور ہوتا ہے، اس میں پہلا شکار خود ہوتا ہے، دشمن کو بعد میں مارتا ہے۔ واپس آئے، ایک کہتا ہے حضرت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں نے ابو جہل کو مار دیا، دوسرا کہتا ہے حضرت میں نے مارا۔ آپ نے فرمایا تلواریں دکھاؤ، دیکھیے تو فرمایا تم دونوں نے مارا۔ ابھی مار کا شروع نہیں ہوا اور یہ 4 لوگ ان کے جاتے ہیں، بلکہ 5، وہ جو پانی پینے آیا تھا وہ بھی گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رات نیند کے ساتھ مدد کی تھی، اور یہ بالکل تر و تازہ تھے۔ سفروں میں انسان تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے، رات ساری دبا کر سوئے تھے، اور رات اللہ نے بارش دی تھی جس سے ان کا علاقہ اونچا تھا، وہاں سے پانی جلدی نیچے چلا گیا اور وہ پختہ ہو گیا، اور ان کا علاقہ نیچے تھا، وہاں کیچڑ ہو گیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے لشکر سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ کبھی بارش سے مدد کر دیتا ہے، کبھی فرشتوں سے مدد کر دیتا ہے، کبھی چڑیوں سے کر دیتا ہے، چڑیوں سے کر دیتا ہے۔ اکیلی چڑیاں دشمن کے لشکر کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تر و تازہ بھی تھے، بارش نے بھی مدد کی تھی۔ اب مار کا شروع ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے آگے نہیں بڑھنا، ادھر کیچڑ بھی ہے، آپ نے صرف دفاع کرنا ہے۔ جب دشمن قریب آئے تو تیر مارو۔ تو انہوں نے شروع میں زور لگا لیا اپنا، ان کے دانت کھٹے ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اجازت سے مٹی کی مٹھی بھر کر ان کی طرف پھینکی، جو ان کی ناکوں اور آنکھوں میں پڑ گئی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نابینا کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اب تم ان پر پلٹو، حملہ کرو۔ تو جب انہوں نے حملہ کیا تو وہ پہلے ہی تھک چکے تھے، ان کی دوڑ لگ گئی، اور حقیقی مار کا رب ذوالجلال لڑ رہے تھے، جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر جب تیرا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا، بدر میں لڑنے کے لیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ، لڑنے کے لیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ یا اللہ کیا ترتیب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، پہلے مرحلے میں مومنوں کو جمع کر رکھو، ڈٹ جائیں۔ جب مومن ڈٹ جائیں گے دشمن بھی کھڑا ہو جائے گا، تو پھر فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، دشمن کی گردنوں پر مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے ایک ایک جوڑ پر مارو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی بغاوت کی ہے، مجھے ان پر بڑا غصہ ہے، لیکن اکیلے آپ جاؤ ان کو مار کر آ جاؤ تو میری حکمت کے خلاف ہے۔ مومن کھڑے ہوں، ظاہر یہی ہو کہ انسانوں کا انسانوں سے مارکا ہوا ہے اور لڑائی آپ نے کرنی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب دونوں مار کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دشمن کو مسلمان ڈبل کر کے دکھائے۔
دشمن کو مسلمان ڈبل نظر آتے تھے. یرونہم مثلیہم رأی العین، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی ہے. اس مارکے میں یا کسی اور مارکے میں اللہ تعالیٰ کی یہ مدد بھی ہے کہ دشمن کو مسلمان ڈبل نظر آئے. ایسا مارکا ہوا، مسلمان بھاگتے ہیں دشمن کے پیچھے، لیکن چونکہ ہیں سارے چاچے مامے بھانجے بھتیجے ہی، صحابہ کرام وہیں سے ہجرت کر کے آئے تھے نا، تو رشتہ دار ہی تو ہیں سارے. اس وقت قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ جس کو کوئی قید کر لے اس کو پھر قتل نہیں کیا جا سکتا. تو وہ خود ہی کہتے تھے مسلمانوں سے، او میرے بھتیجے، او میرے چاچے، او میرے مامے، مجھے قتل ہونے سے بچا اور مجھے تو قید کر لے. اللہ اکبر. یہ جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک ہوتا تھا جاہلیت کے دور میں، امیہ، اس نے کسی کو کہا مجھے پکڑ لو تاکہ مجھے کوئی قتل نہ کر دے. حضرت بلال نے دیکھ لیا، کہنے لگے امیہ یا آج تو رہے گا یا میں رہوں گا. وہ کہہ رہا ہوں میں نے اس کو پکڑ لیا ہے. کہتا ہے پکڑ لیا ہے، یہ تو ظالم ہے. انہوں نے لوگوں کے بیچ میں سے تلوار گھسا کر کے اس کے سینے میں اتار دی. امیہ بھی ڈھیر ہو گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ماموں کو قتل کیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھائی کسی صحابی نے پکڑ لیا، پاس سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں بھائی اس کو اچھی طرح پکڑو، اس کی ماں بڑی پیسے والی ہے، بڑا پیسہ دے گی. اس نے آواز پہچانتے ہوئے دیکھا یہ تو میرا حقیقی بھائی بول رہا ہے. کہنے لگا بھائی کوئی اور ایسی بات کرتا، تو میرا بھائی ہے. کہا بالکل خاموش ہو جا، یہ تجھے باندھنے ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں. حضرت عباس بن عبد المطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا، اس کو بھی پکڑ لیا. بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. تو جس نے پکڑا وہ لے کر آیا، حضرت میں نے اس کو پکڑا ہے. حضرت عباس کہتے ہیں نہیں، اس نے تو نہیں پکڑا مجھے تو ایک آدمی نے پکڑا ہے. چت کبرا گھوڑا تھا اس کا، بڈھا تھا، سار اس کا گنجا تھا، اس نے پکڑا مجھے. وہ کہہ رہا نہیں میں نے پکڑا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیری کسی بزرگ فرشتے کے ساتھ مدد فرمائی گی، وہ اس شکل میں آیا ہوگا. ایک صحابی کہتے ہیں میں ایک دشمن کے پیچھے بھاگ رہا تھا، میں تھا یا وہ تھا اور کوئی نہیں تھا. میں نے تلوار اٹھائی اس کو مارنے کے لیے، وہ گر پڑا، میں نے مارا نہیں. وہ گر پڑا اور اس کا سر ایسے جیسے کسی پتھر کے ساتھ کچلا گیا تھا، جبکہ میں نے اس کو بالکل نہیں مارا. ایک کہتے ہیں میں بھاگ رہا تھا دشمن کے پیچھے، ایک آواز آئی اقبل یا ہیزوم، ہیزوم آگے بڑھو. پھر میں نے اس کو نہیں مارا، پتہ نہیں کیسے وہ خود ہی مر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا جو اپنے گھوڑے کو بگھا رہا تھا کہ مسلمان کو تکلف نہ کرنا پڑے، تو آگے بڑھ کے اس کو قتل کرتے ہیں. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جنگ لڑی. اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. آپ نے جب مارا آپ نے نہیں مارا، اللہ نے مارا. یہاں سے بعض لوگ یہ نکالنا چاہتے ہیں پھر رب رسول ایک ہی ہوئے نا، نعوذ باللہ. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ان کو اللہ نے قتل کیا. تو پھر سارے صحابہ نعوذ باللہ رب ہوئے. ایسے غلط عقیدے کے لیے سہارے تلاش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حقیقی قوت ہماری تھی، مارکا ہم نے لڑا.
تو جب سب کو اکٹھا کرنے لگے تو کہا ابو جہل کی لاش نظر نہیں آ رہی. عبداللہ بن مسعود تلوار لے کر نکلے, دیکھا تو ایک جگہ پہ دھوپ کی وجہ سے شکل اس کی بگڑی ہوئی تھی, آخری سانس لے رہا تھا. سینے پہ بیٹھ گئے حضرت عبداللہ بن مسعود, کمزور سے ہوتے تھے. ایک دن درخت پہ چڑھے, ہوا تیز چلی تو ان کی پنڈلیاں کانپنے لگ گئیں. صحابہ کرام ہنسنے لگ گئے, اور میں تم اس کی باریک پنڈلیوں پر تعجب کرتے ہو, یہ قیامت والے دن احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی. کمزور جسم تھا. فرعون, اس امت کے فرعون کے سینے پہ بیٹھ گئے. کہتا ہے کاش اے بکریوں کے چرواہے تو میرے سینے پہ بیٹھ گیا ہے, تیری یہ اوقات ہے. کاش کوئی اور مجھے قتل کرتا, میرا ایک نام ہوتا کہ قتل تو ہوا مگر کسی بڑے آدمی کے ہاتھوں قتل ہوا, اب تو مجھے قتل کرے گا. پھر کہتا ہے تھوڑا یہ ٹھوڑی کے پاس نہیں, سینے کی طرف تھوڑا کر کے تھوڑا لمبی گردن کاٹنا, پتہ چلے کوئی سردار مرا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مقتولوں کو بدر کے کنویں میں ڈالا. فرمایا سناؤ ہے, جو ہمارے ساتھ رب نے فتح و نصرت کا وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہوا, اور تمہیں جو ذلیل کرنے کا وعدہ ہوا تھا تمہارے ساتھ پورا ہوا ہی نہیں. ایک صحابی کہتے ہیں حضرت یہ تو مرے ہوئے. فرمایا اس وقت یہ سن رہے ہیں, اللہ جب چاہے سنا سکتا ہے. اب مسئلہ پیش آیا کہ یہ جو قیدی 70 پکڑے ان کا کیا کریں. کسی نے کہا پیسے لے کر چھوڑ دو, کسی نے کہا یہ جو پڑھے لکھے ہیں ہمارے بچوں کو سکھا دیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا, کہنے لگے یہ ہمارے رشتہ دار ہیں, جس کا رشتہ دار ہے اس کو پکڑاؤ, وہ لٹائے, سینے پہ گھٹنا رکھے, گلے پہ چھری چلائے, رب ذوالجلال دیکھے کہ ان کا ایمان کا رشتہ مضبوط ہے, خون کا رشتہ ان کا کمزور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی رائے کو قبول فرمایا اور ان کو فدیہ لے کر چھوڑنے کی اجازت دے دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب قریب آ گیا, آسمان سے وحی آ گئی. ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض, کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ اس کے قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ گلے کاٹے. اللہ سورہ محمد میں فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, حتی اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق اذا لقیتم الذین کفروا فضربوا الرقاب, کافروں کو ملو تو گردنیں کاٹو, جب خوب کاٹ چکو تو پکڑنا شروع کرو. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً, پھر چاہو تو احسان کر کے چھوڑ دو, چاہے تو فدیہ لے کر چھوڑ دو. یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے. اور یہاں پر بھی مسلمانوں نے ان کو پکڑا, اب کسی کو احسان کر کے چھوڑا, کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا, قرآن پر عمل کیا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈانٹ کیوں پلا دی؟ کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ اس کے قیدی ہوں یہاں تک کہ گلے نہ کاٹے. تم دنیا کا مال چاہتے ہو, اللہ آخرت چاہتا ہے. اگر اللہ نے پہلے سے تمہیں عذاب نہ دینے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو آج بدر کے قیدی چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. عمر بن خطاب پوچھتے ہیں حضرت کس بات پر رو رہے؟ فرمایا عمر, میں نے بدر کے اس باغ کی دیوار تک رب کے عذاب کو آتے ہوئے دیکھا ہے, اگر آگے بڑھ جاتا تو کوئی نہ بچ سکتا. وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے تم نے قیدی کیوں چھوڑے؟ ادھر اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر چھوڑو, سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں اللہ فرما رہے ہیں کیوں چھوڑے, وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس آیت میں یہ ہے
اذا لقیتم الذین کفروا فضربوا الرقاب، دشمن کو ملو تو مارو، حتی اذا اثخنتموہم، جب خوب خون بہا چکو، اکڑی ہوئی گردنیں کاٹ چکو، ان کی کمر توڑ چکو، پھر پکڑنا شروع کرو۔ اور ادھر صحابہ کرام نے جلدی پکڑنا شروع کر دیا تھا، اس لیے کہ کافر رشتہ دار تھے، وہ خود ہی کہتے تھے مجھے پکڑ لو ورنہ میں مارا جاؤں گا۔ یہ جو پکڑے ہیں ان کا حق قتل ہونا تھا، اگر یہ پکڑے گئے ان کا حق تھا یہ قتل ہو جاتے، اگر قتل نہیں ہوئے تو اب قتل کر دو ان کو، انہیں سمجھے، اس وقت نہیں ہوئے تو اب کر دو، اب بھی نہیں کرو گے، یعنی تم نے ان کو پکڑنے میں جلدی کی ہے، ابھی پکڑ دکڑ شروع نہیں ہونی چاہیے تھی جب تک ان کی کمر نہ ٹوٹ جاتی، پکڑ دکڑ میں جلدی کی ہے تو پھر پکڑنے کے بعد قتل کر دیتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میرے رب کے ساتھ مذاکرات ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ بدر کے قیدی چھوڑے تو اگلے سال تمہارے اتنی تعداد میں شہید ہوں گے، اور اگر اگلے سال 70 بندے بچانا چاہتے ہو تو پھر ان کو قتل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان پر حریص ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ چاہتے ہیں ہر شخص مسلمان ہو جائے۔ فرمایا یا اللہ مجھے یہ سودا قبول ہے کہ آج میں 70 چھوڑوں گا، ان کے مقابلے میں 70 شہید ہوں گے، وہ شہید بھی جنتوں میں جائیں گے، اور یہ جو چھوڑے ہیں ان میں سے بھی کافی سارے میرے ساتھ مل کر جنتوں میں جائیں گے۔ آج ان کو کفر پر مار دیا تو یہ جہنم میں جائیں گے، 70 شہید کروا کر ان کو موقع دے دیا تو ان میں سے کتنے جنت میں جائیں گے۔ ان میں آپ کا داماد ابو العاص تھا، آپ کی بیٹی زینب کا شوہر، وہ ہار لے کر آیا فدیے کے لیے، اور کون سا ہار؟ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ ہار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا، اور وہ بیٹی نے اپنے شوہر کو چھڑوانے کے لیے بھیجا تھا۔ بیٹی مسلمان ہو چکی تھی مکہ میں، شوہر بدر میں لڑنے کے لیے آیا تھا، آپ نے وہ ہار دیکھا تو آپ کو بیوی یاد آ گئی، ان کی قربانیاں یاد آ گئیں۔ آپ نے فرمایا ساتھیوں اگر آپ اجازت دو تو یہ ہار بھی واپس کر دیں، اور ابو العاص کو اس شرط پر واپس کر دیں کہ میری بیٹی وہاں سے بھیج دے گا۔ آپ لوگوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے وہاں سے بیٹی کو روانہ کر دیا۔ بیٹی حضرت زینب علیہ السلام آ جاتی ہیں مکہ سے مدینہ، سال 1.5 سال 2 سال کے بعد ابو العاص مسلمان ہو کر آتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرانے ہی نکاح میں اس کو دوبارہ رخصت کر دیتے ہیں۔ وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا، آپ نے نیا نکاح نہیں کیا۔ جوڑے میں سے ایک کافر ہو جائے تو نکاح ٹوٹتا ہے نا، جوڑے میں سے ایک مسلمان ہو جائے، کوئی جوڑا کافر ہو ایک مسلمان ہو جائے تو نکاح ٹوٹتا ہے نا، نکاح تو ٹوٹ گیا، مگر جب وہ مسلمان ہو گئے تو اسی نکاح میں واپس کر دیا، دوبارہ نکاح نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ نکاح کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سب کو پتا ہو کہ یہ اس کی بیوی ہے، تو یہ تو سب کو پتا ہے اس کی بیوی ہے، اب دونوں مسلمان ہیں، تو ہمارے یہاں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ ہمارا چل رہا ہوتا ہے فلاں نے فلاں فرقے کے پیچھے نماز پڑھ لی تو اس کی بیوی کا نکاح ٹوٹ گیا، ہاں، اور اس کے بعد پھر اب تجدید ایمان ہوگا اور تجدید نکاح ہوگا۔ پھر جب تجدید ایمان ہو گیا، ابو العاص مسلمان ہو گیا، تو نکاح کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ معلوم نہیں کہ کہاں سے یہ فتوے نکالتے ہیں، اللہ المستعان۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی
بعض کہتے ہیں پہلے سے چھپے ہوئے مسلمان تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور کئی مسلمان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فیصلے کی وجہ سے ان کو بھی جنت دے دی، اور اگلے سال 70 شہید ہوئے۔ خود آپ کا ماتھا مبارک پھوٹ گیا، آپ کا دانت مبارک ٹوٹ گیا۔ کیا مطلب، کیا سمجھے ہو؟ ان بدر کے قیدیوں کو مسلمان کرنے کے لیے آپ نے اپنا خون بہانا پسند فرمایا۔ مطلب یہ کہ اپنا خون بہا بہا کر تمہیں وہ مسلمان کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ پھر ان کا حق ہے کہ جب بھی ان کا نام آئے کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طریقے سے میں کبھی حیران ہوتا ہوں کہ 313 نہتے 1000 سے بھڑ گئے اور جیت بھی گئے اللہ کے فضل سے۔ ان کا تو انعام بنتا ہے، ان کے تو اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، لیکن وہ قیدی چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر لی، قیدی چھوڑنے پر پکڑ کر لی۔ احد میں پاک باز صحابہ کرام ہیں، ہر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں، ایک بات نہیں مانی چند ساتھیوں نے کہ وہ پہاڑی کا چھوڑ دی وقت سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے سزا سنا دی۔ سب مارکوں میں جاتے ہیں، تبوک میں کے مارکے میں 3 لوگ نہیں گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا سنا دی۔ اب اپنے آپ کو دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، سب مارکوں میں جائیں، ایک میں نہ جائیں تو اللہ سزا دے، 313,000 سے بھڑ جائیں، اتنا بڑا مارکا جیتا ہے، اور ایک غلطی ہوئی تو اللہ سزا سنا دے۔ ساری باتیں مانے اور چوٹی کو چھوڑ دینے والی غلطی ہو گئی تو اللہ سزا دے دے، ساری باتیں مانے اور ایک غلطی پر سزا دے دے، اور ہم زیادہ نہ مانیں تو ہماری سزا کیا بنتی ہے، یہ ذرا غور کریں آپ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ایسا مارکا تھا جس کے بعد نفاق پیدا ہوا۔ پہلے جو اکڑتے تھے، دندناتے تھے کافر، اس کی وجہ سے وہ دباؤ میں آئے اور کلمہ پڑھ کے منافق بن گئے کہ اب کلمہ پڑھے بغیر گزارا نہیں، مسلمان تو بہت مارتے ہیں۔ اور اس مارکے کے بعد لوگوں کے حساب کتاب بدل گئے، مسلمان ایک بہت بڑی پارٹی بن کر سامنے آ گئے۔ آج بھی پوری دنیا کے مسائل کا حل یہی ہے، آج بھی یہی حال ہے۔ جتنے بھی ممالک مسلمانوں کے ہیں، وہ اگر آج تلوار اٹھا کر اپنی عوام کو اپنے ساتھ تیار کر لیں، کوئی دنیا کا دشمن ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے پڑوس میں افغانی ہیں، لڑنا آتا ہے تو ان کو کوئی مار نہیں سکتا، اور جن کو مرنا نہیں آتا وہ روزانہ مرتے۔ ان کی کوشش ہے کہ ذرا سی روشنی نظر آئے، ذرا سی کوئی چنگاڑی نظر آئے جہاد کی، فوراً دباؤ ڈالو، ان پر انٹرنیشنل پابندیاں لگاؤ، ان کو جیلوں میں ڈالو، یہ کہیں نہ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ یہ ہماری موت ہے۔ فارمل فوجوں سے وہ اس لیے نہیں ڈرتے کہ ان کے مقابلے کے لیے ان کے پاس بڑے انتظامات ہیں۔ اور جو اسلام نے شروع کیا تھا فارمل فوج، تو حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں بنی تھی رضی اللہ عنہ۔ اب تک کے تمام مارکے مجاہدین ہی لڑا کرتے تھے اور اللہ ان کی مدد کیا کرتا تھا۔ آج بھی وہی رب ہے، آج بھی اس کے پاس فرشتے ہیں، آج بھی اس کے پاس ساری کائنات کی تمام وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لشکر ہے، آج بھی ہماری مدد کر سکتا ہے اگر ہم کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے میدان سجائیں۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کہو ہمارے پاس ٹیکنالوجی کم ہے، اسلحہ کم ہے، تو دیکھو افغانیوں کے پاس کیا تھا، ان کے مقابلے میں 61 ملک پوری دنیا کے ہر قسم کا کیل کانٹا لے کر آئے تھے، اور آج ان کا صفایا ہوتا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی مدد کرتا ہے، دشمن کے مقابلے میں اس سے بڑی فوج لے کر نہیں آیا کرتا، بلکہ رب ذوالجلال ایسے کمزوروں کی مدد کر کے ان کو فتح یاب کیا کرتا ہے۔
فدائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار۔ اب بھی رب وہی ہے، اسی کے آج بھی وہی وعدے ہیں، بدلے ہیں تو ہم بدلے ہیں، اگر ہم واپس آ جائیں تو اللہ آج بھی وعدے پورے کرنے کو تیار ہے۔ اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے، سمجھنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔